الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامیات کلاس ناہم لیکچر نمبر آج ہمارا 28 ہے. جو 10 حدیثیں ہم نے شروع کی تھی، آج ہم نے لاسٹ حدیث پڑھنی ہے، 10 نمبر جو حدیث ہے، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. بے شک ایمان والوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے. ان اکمل المؤمنین، بے شک مومنین میں سے کامل ایمان والا وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے کیا ہوں؟ تم سب سے اخلاق اچھے ہوں. دیکھو، حضور علیہ السلام نے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے سخت دل مکہ کے لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو اچھے اخلاق کی وجہ سے اسلام پر لے آئے. وہ نرم دل ہو کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے. دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، سالہ سال سے ایک دوسرے سے لڑائی چلی آ رہی تھی. لیکن حضور علیہ السلام نے آ کر یہ سب کچھ ختم کرایا. اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ایسے اخلاق دکھائے کہ اس بددیانت عرب کے لوگوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے پکارے جانے لگے. دیکھو، وہی لوگ کافر ہیں لیکن اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ سارا قرآن ہی تو اخلاق سے بھرا پڑا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں، مکمل کر لیں. حدیث مبارکہ ہے، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. بے شک ایمان والوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں. حدیث کا عنوان، یہ تو ترجمہ ہو گیا حدیث کا عنوان. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی اہمیت اور فضیلت بیان کی. کیوں؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان لوگوں کے اندر اپنا معیار، اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں بہت اعلیٰ قسم کا بنا سکتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق دکھا کر سخت دل عرب کے لوگوں کو نرم دل کر کے اسلام کی طرف میل کیا. تو حدیث کا عنوان بھی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی اہمیت اور فضیلت بیان کی. آگے حدیث کی تشریح قرآن کی روشنی میں. پہلی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور بات کہو سیدھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہو سیدھی، درست بات کہنی ہے، سچی بات کہنی ہے جس میں جھوٹ کا شیبہ تک نہ ہو. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں کیا کرو؟ صلح رکھو. 2 آیتیں پڑھی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور کیا ہے؟ کہو سیدھی بات. دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو. یعنی اگر تم لوگوں کے لیے، ایک جگہ پر ارشاد ہے کہ کشادگی پیدا کرو گے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. تو ان دونوں آیتوں کے اندر دیکھ لے، اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرنا ہے اور سیدھی بات کہنی ہے. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آپس میں کیا رکھنی ہے؟
صلح رکھنی ہے، یعنی آپس میں اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آپس میں جب اتحاد و اتفاق رہے گا، آپ مسلمانوں کو دیکھیں، پیچھے ہٹ کر دیکھیں، مسلمانوں کے اندر آپس میں اتحاد و اتفاق رہا۔ جب تک انہوں نے آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا، صحابہ کے طریقے پر چلے، دنیا پر کامیابی کی، دنیا پر حکومت کی، اللہ رب العزت نے ان کی مدد بھی کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ یہی آج محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینہ ہے، آج محرم کی 2 تاریخ ہے، تو دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اسلامی سال کی ابتدا شہادت سے ہو رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نامی نماز کے اندر قتل کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ زہر آلودہ تلوار ہوتی ہے جس سے قتل کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں، کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن حکومت 22.5 لاکھ مربع میل پر ہے۔ حتیٰ کہ اپنے گریبان کو پکڑ کر کہتا ہے، عمر تجھے تو بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، تو 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے۔ اگر دریائے فرات، دریائے نیل کے کنارے پر پیاسا کتا بھی مر گیا تجھ سے پوچھو گی۔ اتنی عدل و انصاف، رات کو بازار کے اندر چکر لگا رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر سے آواز آئی، ماں اور بیٹی میں آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی آج دودھ کم ہے، پانی ملا دیں۔ بیٹی کہتی ہے نہیں، دودھ کے اندر پانی نہیں ملاتے۔ حضرت عمر بن خطاب کیا کہیں گے؟ ماں کہتی ہے وہ تو اپنے گھر کے اندر، اپنے ہاؤس کے اندر، وہ تو گورنر ہیں، وہ تو گھر کے اندر سو رہے ہوں گے، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ ہم نے دودھ کے اندر پانی ملایا ہے۔ بیٹی آگے سے کیا جواب دیتی ہے؟ ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، وہ گشت پر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس گھر کے اوپر نشان لگا دیا کہ پھر بعد میں پوچھو، اسی سے سنتے تھے اکثر زندگی میں، حتیٰ کہ کہتے ہیں ان کی شادی بھی اپنے بیٹے سے کرائی۔ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ جس طرح کہ ایک جگہ پر گئے، گھر کے اندر بچے کھانے کی وجہ سے گھر کے اندر ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے، پانی ابل رہا ہے، تو بچے رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کس وجہ سے؟ کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے دیگچی پانی کے اوپر، دیگچی جو ہے آگ چولہے کے اوپر رکھ دی، پانی ڈال دیا، بچے اس کو دیکھتے دیکھتے بہل آ کر سو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بیت المال کے اندر گئے، وہاں سے ایک خرجین کے اندر سامان ڈالا، اپنے وزیر سے کہا کہ اس کو اٹھواؤ، میرے کندھے پر رکھو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھاتے ہیں، جو وزیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں اٹھاتا ہوں، امیر المومنین میں اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے آگے جو جواب دیا، کیا قیامت کے دن بھی آپ میرا بوجھ اٹھائیں گے؟ جس طرح ان بچوں کے پاس گئے، جیسے بچے وہ رو رہے تھے، وہ سامان وہاں پہنچایا، بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، ان کو کھلایا، روتے ہوئے دیکھ کر آئے تھے، ان کو ہنستا ہوا دیکھ کر آئے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے عدل و انصاف کے چرچے آج بھی ہم کرتے ہیں، جس کو آج ہم بھی یاد کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کیا کہا؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ایمان والوں سے کہا اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہنی ہے، اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح رکھو۔ یہی تو عمر بن خطاب تھے۔ باقی صحابہ مرید نبی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کہا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ تو اچھے اخلاق کی وجہ سے کیا کرنا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کہو سیدھی، یا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ یعنی ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز، کیونکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ جو ہوتا ہے انسان کو نجات دلاتا ہے۔ آگے حدیث کی تشریح حدیث سے
حدیث ہے کہ بے شک میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، حضور فرماتے ہیں مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے عرب کے لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ صحابہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے لوگ سخت دل کافر تھے، جب وہ سخت دل کافر تھے وہ نرم دل ہو کر مسلمان کیسے ہو گئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اچھے اخلاق کی وجہ سے کیا ہے؟ مسلمان ہو گئے۔ یہی وجہ ہے، پہلے میں نے حدیث ذکر کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ سارا قرآن ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھرا پڑا ہے۔ آگے دیکھیں، یہ حدیث کا ترجمہ کیا، عنوان بتایا، حدیث کی تشریح کے متعلق 2 آیات بتائی، حدیث کی تشریح احادیث سے بتائی۔ آپ دیکھیں ان قرآنی آیات سے اور احادیث رسول سے جو ہمیں سبق ملا کہ ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہمارے رشتہ داروں کے اندر آپس میں حسن سلوک کرنے کی وجہ سے پیار اور محبت ملے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی ایسی اچھے اخلاق نہ ہوں بلکہ ہم غرور اور تکبر کے ساتھ رہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں جس کی بنا پر ہمارا کردار جو ہے ان لوگوں کے سامنے برا پیش کیا جائے، بلکہ ایسے اخلاق سے آراستہ ہونا ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ کہتے جس کے اچھے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے اندر درج ذیل صفات پائی جائیں گی، ان صفات میں سے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہوگا، جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ آپ دیکھیں جب بھی آپ پر کوئی ایسا مقام آ جائے تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ کسی پر بہتان نہیں لگائے گا۔ تیسری چیز اس کے اندر بتائے غیبت نہیں کرنا، تکبر بھی نہیں کرتا ہوگا، عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ اگر کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے یا کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے، وہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تاکہ جب آپ اچھا سلوک کریں گے آپ کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ حاصل کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے کیا ہوں؟ اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔